الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب مل کے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز جزا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین کرام، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ چند چیزیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی ایک آیت کو نازل فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محبوب میرے بندوں سے فرما دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر میرے بندے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، اے محبوب پہلے آپ کی پیروی کریں، آپ کی ذات پہ ایمان لائیں، آپ کو تسلیم کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کی اطاعت کریں. تو پھر فرمایا یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے پھر میں بھی انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. اس آیت کے اندر رب العالمین یہ شرط رکھی ہے، فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے
جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، اللہ مجھ سے محبت کرے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، فرمایا محبوب میرے بندوں سے کہہ دے اس وقت تک کوئی بندہ میری محبت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ محبوب آپ سے محبت نہ کرے۔ اور ہم اہل سنت سنیوں کا ایمان اس وقت تک پورا ہی نہیں ہوتا جب تک پہلے در رسول کی ادار کی غلامی نہ نصیب ہو جائے۔ اور اسی بات سے زمانے کو چڑھ ہے، یہ اتنی محبت حضور سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت صرف اہل سنت کے دلوں میں رکھی ہے، ورنہ لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں ان کے دلوں میں نفاق ہے، منافقت ہے، دل کے اندر نہ ادب مصطفیٰ ہے نہ پیار مصطفیٰ ہے، لیکن دل کے اندر منافقت ہے۔ کوئی میرے آقا کو حاضر ناظر نہیں مانتا، ہم یہ اعزاز ہے، ہم حضور کو حاضر بھی مانتے ہیں ناظر بھی مانتے ہیں۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا انکار کرتا ہے کہ حضور اب زندہ نہیں ہے، الحمدللہ ہم اس بات کے بھی قائل ہیں ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور یہ بھی اعزاز ہمیں ہے۔ ہمارا عقیدہ بالکل عین قرآن کے مطابق ہے، اور قرآن سمجھنا ہر بندے کی سمجھ کی بات ہی نہیں ہے۔ قرآن صرف اس بندے کو سمجھ آتا ہے جب وہ وضو کرے، اور وضو جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کا پانی ہو تو پھر قرآن سمجھ آتا ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ کا وضو کا پانی نہ ہو تو پھر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن پھر کہتا ہے یضل بہ کثیرا، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے پڑھا اور پڑھ کے گمراہ پا گئے۔ ہر قرآن پڑھنے والا قاری نہیں ہوتا، ہر قرآن پڑھنے والا سچا مسلمان نہیں ہوتا، اور ہر قرآن پڑھنے والا جناب علی ہدایت کا راستہ نہیں پاتا۔ ہدایت کا راستہ انہیں نصیب ہوتا ہے جو پہلے در مصطفیٰ کے باادب غلام بنتے ہیں، پھر جب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں یہ سٹمپ لگتی ہے کہ یہ میرے اب پروردگار عالم، یہ میرے اب متبی بن چکے ہیں، اب یہ میری اطاعت فرما برداری کرنے والے بن چکے ہیں، اس وقت رب اعلان فرماتا ہے اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دے پھر یحببکم اللہ، اللہ نے بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اور پھر جب اللہ ہمیں محبوب بناتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے اللہ؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، فرمایا جب کسی کو اللہ اپنا محبوب بنا دیتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط پہلے کیا ہے؟ در مصطفیٰ پہ آنا، اس کے باوجود زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو گرامی قدر حضرات، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ آپ فرماتے ہیں دل ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی یاد چلتی رہے۔ آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے ہی مسلمان گیا۔ آپ فرماتے ہیں دل ہے، دل ہر انسان کے سینے کے اندر موجود ہے، مگر دل ہے وہ دل جس میں رسول اللہ کی یاد ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سر ہے وہ سر جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان گیا، اور امت نے دیکھا اور تاریخ نے دیکھا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ عاشقان مصطفیٰ کیسے اپنے سر جو ہے وہ قلم کرواتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اور پھر فرمایا کہ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس ہم حضور کو جانتے ہیں، ہمارا حضور سے کام ہے، کسی اور غیرے سے ہمارا کوئی کام نہیں، بس یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم اس جب دنیا سے جائیں گے تو ایمان کی حالت میں جائیں گے۔ تو گرامی قدر حضرات، ایمان والو، محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سارے جہاں کا اگر آپ استفادہ دیکھیں تو یہ ایک محبت کی بنا پہ کھڑا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، وہ کیا ہے؟ وہ عشق محبت کا جلوہ ہے۔ وہ کیسے؟ میں اور آپ شادی ہوئی، اس کے بعد ہماری کوشش ہے گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، والدین کے لیے
دنیا کی عظیم نعمتیں ان کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ انسان کو محبت ہوتی ہے، اور جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے پھر انسان چاہتا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ہم اس محبت کے اندر حرام حلال سارا کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں، کیوں؟ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، لیکن رب العالمین اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے مگر وہ اولاد سے پاک ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جو نبی علی اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، مگر اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی خاطر رب نے انبیاء بنائے، جن کی خاطر رب نے رسول کو بنایا، جن کی خاطر رب نے فرشتے بنائے، جن کی خاطر رب نے انسان بنائے، جن کی خاطر رب نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، رب نے جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، عرش سے لے کر فرش تک جو ہے ہر چیز کو بنایا۔ اور سب کچھ بنانے کے باوجود بھی رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا لولا محمد خلقتک۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے اے محمد اگر میں نے تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اگر میں تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اسی محبت کے درمیان دنیا بنی، آسمان بنے، جنت بنی، دوزخ بنی، انسان بنے، جن بنے، فرشتے بنے، انبیاء آئے، رسول آئے، کسی صرف ایک محبت کی بنیاد پر۔ تو دنیا کے اندر جو بھی آپ کو جلوہ نظر آ رہا ہے وہ گرامی قدر حضرات وہ محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ زمین بھی تمہارے لیے ہے، آپ فرماتے ہیں یہ مکین، یہ سب کچھ محبوب تیرے لیے ہے، اور آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے۔ یہ دونوں جہاں کس لیے بنے ہیں؟ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہر چیز کی بنیاد محبت پر ہے، اور یہ دنیا ہی مار سے وجود میں صرف محبت کی بنیاد پر آئی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آج ہم بھی نہ ہوتے، آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت کی، اور محبت کی بنیاد پر رب تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ تو گرامی قدر حضرات، محبت ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ماں سے کریں، باپ سے کریں، بھائی سے کریں، بیوی بچوں سے کریں۔ تو گرامی قدر حضرات، اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا بلکہ حکم دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور ان سے الفت اور محبت رکھیں، مگر سوال اس وقت ہے جب اللہ اور اس کا رسول کی محبت آ جائے تو پھر اس وقت ہر دنیا کی محبت کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لازم پکنا ضروری ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ بندہ کامل ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی جو جان ہے، جو نبی کی جان ہے وہ مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ سارا فلسفہ ذات جو ہے یہ محبت پہ کھڑا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد ہے متاع عالم، ایجاد سے پیارا، زندہ و فرزند، ماں باپ اولاد سے پیارا۔ تو گرامی قدر حضرات، ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر کس سے محبت کرنی چاہیے؟ بولو، میں نے بھی سمجھ لگے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جب تک ہم اپنی اولاد کو سامنے رکھیں، دنیا کو رکھیں، مال کو رکھیں، اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم پہلے نبی پاک کو نہ رکھیں، دین کو نہ رکھیں، اللہ کو نہ رکھیں۔ کیوں؟ ہمارے مالک ہی وہ ان اللہ اشتری بالمؤمنین انفسہم۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ وہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کی جان کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو جو مالک ہوتا ہے تو پھر جو نوکر کو حکم دیتا ہے
تو نوکر کو چاہیے کہ وہی کرے. ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمارے رب نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ اللہ کی بھی فرما برداری کریں اور اللہ کے محبوب کی بھی فرما برداری کریں، اللہ کی بھی اطاعت کریں، اس کے محبوب کی بھی اطاعت کریں. تو پھر ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جب دنیا کی محبتیں ایک طرف کھڑی ہوں، سامنے رسول اللہ ہوں، تو پھر دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. مثال کے طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی عشق کی داستان کھلتی ہے تو پہلے عاشقوں کے امام بلال کا نام آتا ہے. اور بلال نے حضور سے محبت کیا کی، آپ ضیاء النبی اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان ظالموں نے بلال پہ کون کون سے ظلم نہیں کیے. اس کے باوجود جیسے ظلم کرتے گئے، حضرت بلال حبشی کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا. گرامی قدر حضرات، وہ کیسے؟ ایک کافر تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان، یہ کافر تھا. تو حضرت بلال حبشی ان کے غلام تھے اور مکے کے پہاڑوں میں آپ بکریاں اونٹ چرایا کرتے تھے، تو وہاں دین کا پیغام آپ تک پہنچا تو آپ نے قبول کر لیا. اور بلال حبشی وہ ہیں، تاریخ گواہ ہے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، کسی نے جناب چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کے کلمہ پڑھا، کسی نے جناب پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کے کلمہ پڑھا، اور کسی نے درختوں کو چلتے ہوئے دیکھ کے کلمہ پڑھا. ایک بلال وہ ہیں جنہوں نے صرف محمد کا مخ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف مصطفیٰ کا مخ دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا، اور جب آپ نے کلمہ پڑھا اس کو ظاہر نہیں کیا. تو گرامی قدر حضرات، آپ اس وقت مکہ میں آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اور ساتھ میں یہ لات، عزا، نائلہ، یہ 360 بت نصب کیے ہوئے تھے. تو ساتھ میں جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے اور جناب بتوں کو دیکھا تو نفرت آئی، گھن آئی، تو آپ نے بتوں کے منہ پہ تھوک ڈالی اور کہا وَخَاسِرَ خَابَ مَنْ عَبَدَ كُنَّا، وہ کتنا خسارے میں ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر. اچھا، کافروں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ بلال تو ایمان لایا ہے، بلال نے تو اپنا مذہب دین چینج کر لیا ہے. اس وقت عبداللہ بن جدعان نے حضرت بلال حبشی کو جناب علی امیہ بن خلف کو دے دیا، یہ بھی کافروں کا سردار تھا. اس وقت اس نے کہا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا اس کی طبیعت ٹھیک کرے. اس نے مختلف جناب علی ترتیبیں بنائی بلال حبشی کو اذیتیں دینے کی، مگر جناب علی سب سے پہلے اس نے کیا کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں ایک رسی ڈالی اور نوجوان لڑکوں کو دی کہ اس کے رسی کو کھینچیں اور بازاروں میں گلیوں میں کھینچیں تاکہ یہ اپنا دین پہ واپس آ جائے اور نئے دین کو چھوڑ دے. مگر جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لائیں تو جب دل پھر جائے اس وقت انسان کو پھر دنیا کی کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی. حضرت بلال حبشی کو گھسیٹا چلا جا رہا ہے، مگر آپ ایک ہی آواز کہتے ہیں احدن احدن احدن، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے. اور کافروں کو اس پہ غصہ آتا ہے، پھر آپ کو گھسیٹتے ہیں. دوسرا اس نے انداز کیا کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب علی زمین پہ لٹا دینا تتی ریت پر، اور اس قدر کے جناب اوپر بھاری پتھر رکھ دینے اور کہنا کہ بلال یہ الفاظ چھوڑ دے احدن احدن اور پہلے دین پہ واپس آ جا، تیرے لیے ہم کچھ سوچیں گے. حضرت بلال حبشی یہی فرمایا کرتے تھے احدن احدن احدن. تو گرامی قدر حضرات، وہاں سے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور یہ کافر حضرت بلال حبشی کو جو ہے مار رہے تھے، تو بلال یہی آواز لگا رہے تھے احدن احدن احدن. اس وقت جناب علی میرے آقا کریم نے فرمایا بلال جس رب کے تو نعرے لگا رہا ہے نا، ایک دن یہی رب تمہیں ان کافروں سے آزاد کرا دے گا. اور حضرت بلال حبشی پھر آپ اسی احدن احدن احدن. پھر ایک دن ایسا ہوا جو حضور نے فرمایا تھا وہ وقت آ گیا، امیہ مار رہا ہے ابو بکر، حضور کے حضرت ابو بکر صدیق بلال کے پاس سے گزرے تو امیہ سے کہا وہ ظالم اتنا کیوں ظلم کرتا ہے، اللہ کی ذات سے ڈر اتنا ظلم کرتا ہے. تو غصے میں تھا، کہا اتنا پیارا ہے خرید کیوں نہیں لیتا، اتنا پیارا ہے تو خرید کیوں نہیں لیتا. فرمایا سودا کر، میں گھر سے خریدنے کے لیے سے آیا ہوں. کہا کیا چاہیے،
اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرا غلام ہے جو بلال سے زیادہ طاقتور ہے، کام کرنے والا ہے اور سونا بھی ہے، بلال مجھے دے دو، اس کو تو لے لے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے سودا قبول ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن حضرت ابوبکر صدیق نے پکڑا، فرمایا بلال اٹھ تیرے خریدار آ گئے، بلال اٹھ تیرے خریدار آئے۔ اس وقت حضرت بلال حبشی کھڑے ہوئے اور حضرت بلال حبشی کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے سینے سے لگایا اور چلتے چلتے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک میٹھی بات یہاں لکھی، جب حضور نے حضرت ابوبکر کو دیکھا نا کہ ساتھ میں بلال کو خرید کر لائے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہوئے۔ فرمایا کہ ابوبکر میں نے تمہیں کہا تھا جب بھی بلال کو خریدنے جانا تو مجھے اپنے ساتھ لے جانا، اس نیکی میں بھی ابوبکر تیرا ساتھی بننا چاہتا ہوں، تو بلال کو جب تو نے خریدا ہے تو مجھے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اس وقت جناب علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا دل حال بیان کرو، کس نیت سے خرید کر لائے ہو؟ اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں اور بلال بھی آپ کا ہی غلام ہے، یا رسول اللہ ہم دونوں آپ کے در کے غلام ہیں۔ اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلال کو میں نے خریدا ہے، یا رسول اللہ میں نے آج بلال کو آپ کے نام پہ آزاد کر دیا ہے۔ اچھا بلال کو آزاد کر دیا، اگلی بات کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال کو تو میں نے آزاد کر دیا ہے، اب وہ میرا غلام نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ مجھے اپنی غلامی سے کبھی بھی آزاد نہ کرنا، میں آپ کا غلام ہوں، مجھے اپنی غلامی سے کبھی بھی آزاد نہ کرنا، میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں پر میں ہمیشہ آپ کا جتنی زندگی ہے آپ کا غلام بن کے رہوں گا۔ تو گرامی قدر حضرات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے، افواہیں پھیلنے لگی، پھر دنیا کا ایک رویہ ہے، ہر انسان اپنا پھر رویہ اختیار کرتا ہے اور ہر بندہ اپنے نظریات کو بیان کرتا ہے، کسی نے کوئی کہا، کسی نے کوئی کہا، کافروں کے سردار نے کہا اتنی تعجب والی کون سی بات ہے، کسی زمانے میں بلال نے ابوبکر پر کوئی احسان کیا ہوگا جس کی وجہ سے آج اتنا مہنگا خرید کے ابوبکر نے بلال کو آزاد کرا دیا، اس میں اتنی کون سی بڑی بات ہے۔ اس وقت قدرت کو جلال آیا، فرمایا میرے محبوب کی یار پہ باتیں کرنے والے، فرمایا نا کسی کا میرے یار پہ کوئی احسان نہیں ہے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، فرمایا کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، اور میرے محبوب کے جو غلام ہیں انہوں نے بلال کو اس لیے خریدا ہے کہ وہ میرے پروردگار عالم کے طلبگار بن جائے۔ تو گرامی قدر حضرات یہ محبت تھی، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کرنے لگا تھا کہ جب حضور سامنے آ جائے، کائنات سامنے آ جائے، اس وقت کائنات کو چھوڑ دیا جائے، حضور کو لے لیا جائے۔ حضرت بلال حبشی کا جب آخری وقت آیا، اس وقت جناب ہوا کہ آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہے اور پتہ ہے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور آ کے کہنے لگی ہائے میری بربادی ہو، ہائے میری بربادی ہو۔ حضرت بلال حبشی فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ آپ مرنے لگے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ مرد کے مرنے کے بعد جو احساس ایک بیوہ کو ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کا کوئی خبر نہیں ہوتی۔ حضرت بلال حبشی اس موت کے عالم میں کہنے لگے کیا بات کر رہی ہے، تمہیں نہیں پتا میرے مرنے کے بعد میری کل محمد سے مصطفیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، اگر میں مروں گا تو کل میری ملاقات مصطفیٰ سے ہوگی، ابو بکر سے ہوگی، عمر سے ہوگی، اور میرے ساتھی جو مجھ سے پہلے جا چکے ان سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا موت ایک پل کا نام ہے، جب یہ بندہ پل کراس کر جاتا ہے اس وقت پھر اس کی ملاقات رب سے بھی ہوتی ہے، مصطفیٰ سے بھی ہوتی ہے، حضور کے صاحب سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ محبتیں ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں محبت کریں، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط کر لیں، کل کو ایسا نہ ہو کہ جناب حضور ہم سے چہرہ ہی پھیر لیں۔ آپ اور میں ایک مرتبہ تصور کریں، ہم جناب یہ جانتے ہیں کہ جب ہم مریں گے اس وقت ہماری قبر میں حضور آئیں گے، ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا ایمان ہے، اور سوال ہوں گے کہ جناب اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اس وقت اگر ہم حضور کے انشاءاللہ پہچانیں گے، کیوں؟
ہم کھاتے بھی حضور کا ہیں، گاتے بھی حضور کا ہیں، ہم حضور کے وفادار غلام ہیں، ہم حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، حضور کے اندر کسی عیب کو تلاش نہیں کرتے۔ ہماری ماں نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے، اور ہمارے اسلاف اور بزرگان دین ہمیں یہی سکھایا ہے، جب بھی حضور کے بارے میں بات کرنی ہے تو پھر حضور کی شانوں کو بیان کرنا ہے، حضور کے نقص کو بیان نہیں کرنا ہے ہی نہیں ہے۔ اور ہم اس کی شان کو کیا بیان کریں جس کی شان کو رب نے خود بیان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، اس کا ذکر اتنا بلند ہے، جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، تو ہمارے نہ کرنے سے بھی حضور کے ذکر میں کوئی فرق نہیں آ جاتا، کیونکہ اس کی شان کو بیان کرنے والا رب العالمین کی ذات ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہم تصور کریں، ہماری یہ امید ہے، ہمارا یقین ہے، جب ہم جائیں گے اس وقت جب فرشتے پوچھیں گے اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو ہم تو یہی کہیں گے مر مر کے یہاں پہنچا ہوں مصطفیٰ کے قدموں میں۔ اس وقت حضور ہمیں جو ہے وہ دیکھ کے خوش ہوں گے۔ اگر اس کے برعکس جب قبر کے اندر ہم جائیں اور حضور کو دیکھیں، حضور چہرہ ہی پھیر لے، تو اس وقت ہمارا کون مددگار ہوگا وہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں۔ لہذا آج سے جو ہے اس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ، متی الساعہ، متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، بتا قیامت کی تیاری کیا تو نے کی ہے؟ قیامت کا تو گوشت تو رہا ہے، مگر یہ تو بتا قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اور تو کوئی تیاری نہیں کی ہے، بس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس اور کوئی تیاری نہیں ہے، نہ نماز نہ روزہ۔ یار جو مصطفیٰ کے غلام ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور جنہوں نے نماز پڑھتے حضور کو دیکھا، پھر نماز سیکھی، پھر قرآن جس کی ذات پہ نازل ہوا اس سے قرآن پڑھا، انہوں نے یہ نہیں کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اعمال صالحہ کرتا ہوں، صرف یہ کہا یا رسول اللہ اور تو اعمال صالحہ نہیں ہے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور بلکہ اس صحابی کا پیغام سن کے حضور مسکرائے، تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا میں رہتے ہو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے قیامت میں آپ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ یہ محبت کی بنیاد ہے۔ ساتھ ہی اس وقت حضرت انس بن مالک آپ بھی تشریف فرما تھے، آپ پہ ہاتھ مار کہنے لگے کام میرا بھی بن گیا ہے، کام میرا بھی بن گیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ میری بھی یہ خواہش نہیں کہ جیسے دنیا میں میں حضور کا غلام ہوں، حضور کا ساتھی ہوں، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی حضور کا ساتھی، حضور کا غلام بن کے رہوں۔ مگر یہ بات حضور سے کرتا نہیں تھا، لیکن اس صحابی نے آ کے میری بات کو آسان کر دیا ہے۔ حضور نے قیامت تک یہ جملہ ارشاد فرما دیا جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی سے ہوگا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں، امام بخاری کی روایت ہے، حضرت انس پھر فرماتے ہیں میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حضور سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عثمان سے بھی محبت کرتا ہوں، میں علی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو مجھے اب پتہ چل گیا ہے کل قیامت کے دن میں حضور کے ساتھ بھی ہوں گا، ابو بکر کے ساتھ بھی ہوں گا، عمر کے ساتھ بھی ہوں گا، عثمان کے ساتھ بھی ہوں گا اور علی کے ساتھ بھی ہوں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے، ہر بندہ یہ اپنے گریبان میں جانتی مار کے دیکھ سکتا ہے آج ہماری محبت کس کے ساتھ ہے۔ آج جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں کل ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت مولا علی شریف خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خلیفہ حضرت محمد بن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے بادشاہ ہیں، جنہوں نے یہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ بال جو ہمیں حضرت انس یا ان کے گھر والوں سے ملے، تو یہ سن کر حضرت عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا جب حضور حجام پر نائی سے بال کٹوانے کے لیے یا نائی حضور کے بال تراشنے کے لیے آتا تو میں دیکھتا صحابہ حضور کے ارد گرد کھڑے ہوتے،
اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے حضور کا کوئی بال میرے ہاتھ میں آ جائے، کوئی کہتا ہے حضور کا بال میرے ہاتھ میں آ جائے۔ تو جو اس قدر جناب حضور کے بالوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ حضور سے خود کتنی محبت فرمایا کرتے ہوں گے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ نے ہمیں یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ بتائی ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، وہ عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ ایک محبت ہے جو دو عالم سے ہمیں جو ہے وہ جدا کر دیتی ہے۔ اور گرامی قدر حضرات، یہ محبت ہے، محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ ایک دفعہ محبت کریں تو صحیح، پھر رب بھی ہم سے محبت فرمائے گا۔ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے فرمایا محبوب میرے بندوں سے کہہ دے اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، محبوب پہلے تیری پیروی کریں، پہلے تیری بارگاہ میں آئیں، تجھ سے صلح کریں۔ پھر فرمایا کہ یحببکم اللہ، میں اللہ انہیں اپنا حبیب بنا لوں گا، اور یغفر لکم ذنوبکم، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ اچھا، جب محبت ہوتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک انگوٹھی دی، فرمایا کہ ابو بکر یہ انگوٹھی لے جاؤ، اس کے اوپر جا کے صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ، صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق جب سنار کے پاس گئے تو دل میں خیال آیا کہ جہاں میں نے ذکر اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے وہاں ہر جگہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ رکھا ہے، کلمہ ہو، نماز ہو، قرآن ہو، ہر چیز کے اندر جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا، ساتھ محبوب کا ذکر کیا، تو ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ تو یہ میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ میں اللہ کا نام تو لکھوا لوں لیکن محمد کا نام نہ لکھواؤں۔ سنار کے پاس گئے، کہا اس میں یہ لکھ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کا بھی نام لکھ دیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور کا بھی نام لکھ دیں۔ چند دن کے بعد حضور نے فرمایا یار ابو بکر تمہیں انگوٹھی دی تھی وہ لے کے نہیں، عرض کی جی میں جاتا ہوں۔ اچھا گئے، آپ نے وہ جناب جب انگوٹھی دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اس کو بس صرف اللہ کا نام لکھانا ہے، اور میں نے ساتھ میں حضور کا بھی نام لکھوا دیا ہے، کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا اگلی بات کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہاں حضور کا بھی نام لکھا ہوا تھا، تیسرا ابو بکر کا بھی نام لکھا ہوا تھا۔ یہ بات زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ میں نے اپنا نام بھی لکھوا لیا ہے، حضور کا بھی نام لکھوا لیا، چلو اللہ اور کے رسول کا نام لکھاتا تو بات چل جاتی، مگر اپنا نام لکھوایا، حضور ناراض ہو جائیں گے۔ یہ بات میں کیسے جو ہے حضور کے سامنے عرض کروں گا؟ لیکن وہ انگوٹھی حضور کے سامنے لائے، حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ صرف اللہ کا نام لکھوانا ہے، اور تو گیا اس پہ اللہ کا بھی نام لکھوایا ہے اور میرا بھی لکھوا کے لے آیا ہے اور اپنا بھی ساتھ میں لکھوا کے لایا ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کا نام تو اللہ کے نام کے ساتھ میں نے لکھوایا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کرتے ہیں میں نے جہاں بھی ذکر دیکھا ہے محبوب اللہ کا اور آپ کا ذکر ہر جگہ اکٹھا ہے، تو میری محبت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ اللہ کا نام ہو لیکن محمد کا نام نہ لکھا جائے، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا نام کس نے یہاں پہ لکھوا دیا ہے۔ اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور سلام عرض کیا، تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نام کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نام کس نے لکھوایا ہے۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کا نام آپ نے لکھوایا ہے اور آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا ہے، اور ابو بکر کا نام میں جبریل نے لکھوایا ہے، جبریل نے لکھوایا ہے۔ یہ محبت ہے، جب محبت ہو جائے تو پھر جناب علی اعزاز حاصل ہوتے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور محبت ہر شخص کا کام ہی نہیں ہے اور ہر شخص کو یہ نصیب ہوتی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، بعد اس نے اہل سنت کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، حضور کی اولاد ہو، حضور کی اصحاب ہو، حضور کی بیویاں ہوں، حضور کی اولاد ہو، آل ہو، ہم ہر اس نسبت سے پیار کرتے ہیں جس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ آج بھی جناب علی مدینہ منورہ سے کھجور آ جائے ہم اسے بڑے ادب سے کھاتے ہیں اور جناب یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، حالانکہ ہے کھجور ایران سے گئی ہے، ہو سکتا ہے پاکستان دنیا کے کسی کونے سے بھی گئی ہو، لیکن نسبت کہاں لگی؟ مدینہ طیبہ کی۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ محبت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے،
اور اسی محبت کے اندر مزید اپنے آپ کو اندر جو ہے وہ اضافہ کریں، اور اس محبت کو دنیا میں بھی ہمیں اللہ اس پہ قائم رکھے، اور کل بروز قیامت بھی اللہ اپنے محبوب کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے وہ قائم رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔